مختلف افراد میں مرگی کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے اور دماغی مرض یا نقص کی تقریباً سبھی صورتیں مرگی کی وجہ بن سکتی ہے، تاہم نفس کے قریب کیسوں میں ایک یقینی وجہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے معروف معالج ڈاکٹر عدیل احمد خان۔ ہم اس سے مزید جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ مرگی کیا ہے اور اس وقت پاکستان میں اس کے کتنے کیسز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا ہے اور کمیونٹی تک میسج کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور ایک اہم کردار آپ ادا کر رہے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں 50 ملین اور پاکستان میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ افراد کو ایپیلیپسی کا مرض لاحق ہے۔ ایپیلیپسی ایک اعصابی بیماری ہے اور یہ بیماری تمام عمر کے افراد کو متاثر کرتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں سر کی چوٹ، پیدائشی پیچیدگیوں اور انفیکشن سے یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ دماغ میں ایک عارضی برقی خلل یا کیمیائی تبدیلی سے اس مرض میں دورے پڑتے ہیں، جس سے برین کے ساتھ ساتھ سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ عام دوروں یا فٹس میں مریض کے غافل ہونے کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، جس میں مریض کی حرکت اچانک رک جاتی ہے، مخاطب کرنے پر جواب نہیں دیتا۔ یہ وقفہ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے اور دن میں کئی بار یہ کیفیت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کون سی بیماریاں ہیں جو مرگی کا سبب بن سکتے ہیں؟ مرگی کا سبب برین ٹیومر، کوئی دماغی انفیکشن، چوٹ یا کوئی پیدائشی نقص ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دماغ بہت زیادہ دباؤ میں ہو۔ یہ موروثی طور پر بھی منتقل ہوتا ہے۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ مرگی کی کچھ اقسام جینز کے ساتھ بھی منسلک ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں میں یہی متاثرہ جینز مرض کا باعث بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس مرض کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ مرض قابل علاج مرض ہے؟ اس مرض کی نشاندہی مرگی کے دوروں کی نوعیت کو دیکھ کر کی جا سکتی ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک بار کے دورے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مرگی ہے، البتہ دوسرے دورے کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی دورہ پڑ سکتا ہے اور علاج کی ضرورت ہے۔ ایپیلیپسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قابل علاج مرض ہے اور بروقت تشخیص سے بہت ہی بہتر علاج ممکن ہوتا ہے۔ ایپیلیپسی کے علاج کا پہلا انتخاب دوا ہے۔ اس کے زیادہ تر مریضوں کو دوا کی پہلی خوراک سے ہی آرام آ جاتا ہے۔ ایپیلیپسی قابل علاج مرض ہے۔ اس کا مریض بھی ایک نارمل شخص ہوتا ہے اور علاج کے بعد وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد نا امید ہونے کے بجائے مکمل علاج کرائیں اور اپنی سرگرمیاں متعلقہ ڈاکٹر کے مشورے سے جاری رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مرگی کے مریضوں یا ان کے والدین اور معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مرگی سے متاثرہ افراد اپنی میڈیسن وقت پر لیتے رہیں اور اگر جلد یا بار بار دورے آتے ہوں تو غیر ضروری سفر، غیر ضروری ڈرائیونگ سے گریز کیا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ جیسے وہ بچوں کی تعلیم، کپڑوں، جوتوں، خوراک اور دوسری ضروریات کی فکر کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح بچوں کی نگرانی کریں اور ایسے کھیل کود سے انہیں دور رکھیں جس سے سر پر چوٹ لگنے کا خطرہ ہو۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سر پر چوٹ لگنے کے بعد اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی بے ہوش ہو اور بعد میں وہ بالکل ٹھیک ہو، مگر احتیاطاً سٹی اسکین ضرور کرائیں۔ اس معاملے میں اکثر لوگ سستی کرتے ہیں اور بعد میں بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ مرگی کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کریں اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ تھے لائن پر موجود ہمارے ساتھ معروف معالج ڈاکٹر عدیل احمد خان۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔